بل یہاں پر میں 3 وظیفے ایسے بتاؤں گا انشاءاللہ جو ٹاپ آف دا لسٹ 3 وظائف ہیں مصیبت اور پریشانی میں تکلیف دور کرنے کے لیے، سنت وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم فرمائے ہوئے. ان میں سے پہلا وظیفہ یہی جس کا قرآن میں بھی ذکر آ گیا کہ جو ان الفاظ کے ساتھ ہمیں پکارے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک ننجی المؤمنین، ہم اہل ایمان کو بھی نجات دیں گے اس طریقے سے، صرف یونس کو نہیں، اہل ایمان کو بھی. چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں پہلا وظیفہ ہے یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا. لیکن اس سے پہلے میں ایک امپورٹنٹ بات کروں دعا کے حوالے سے کہ دعا کی قبولیت کا ایک پروٹوکول بھی ہے. ویسے تو آپ مسئلہ 82 دیکھیں گے، اس میں نے اور باتیں بھی کی ہیں، ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا، لیکن انصاف ہے کہ میں اس چیز کو بھی ایڈریس کروں. جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث مشکات میں آپ کو پہلی جلد میں درود شریف والے چیپٹر میں بھی مل جائے گی. اور مشکات کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث، یعنی آپ کو جتنی حدیثیں اسکیٹرڈ فارم میں ملیں گی کتب ستہ اور اس سے بھی باہر 13 کتابوں میں، مشکات میں آپ کو مل جائیں گی. میں نے اسی لیے مشکات میں پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 111B کے عنوان سے مشکات المصابیح کا مکمل تعارف، وہ ضرور دیکھیں. یعنی مشکات 3 جلدوں میں آپ لے لیں تو انسائکلوپیڈیا آف حدیث آپ کے پاس آ گیا. 6294 احادیث ہیں، اور اس میں چونکہ احادیث کی تکرار نہیں ہے تو کتب ستہ اس کے علاوہ بھی 12-13 کتابیں جو ہیں اس میں کور ہیں، اس میں بھی حدیث موجود ہے. جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھ رہا تھا، اور سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعلیہم السلام وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. میں نماز کے جب یعنی کہ تشہد میں بیٹھا، میں نے اللہ کی حمد کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد درود پڑھا، اور اس کے بعد میں نے دعا مانگنا شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل تعطا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. یعنی جو درود شریف اور ذکر کے ذریعے متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. اور پھر ابن مسعود ادھر ہی روایت کرتے ہیں، ساتھ ہی جامعہ ترمذی میں دوسری حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ ایک شخص آیا، اس نے جو ہے وہ نماز کے دوران حمد و درود کے بغیر ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. تو جب وہ فارغ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر کہا کہ سائل تو نے مانگنے میں جلدی کی، تجھے چاہیے کہ جب دعا مانگنے لگے پہلے اللہ کی حمد بیان کر، پھر مجھ پر درود پڑھ، اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو. اور اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور شخص آیا، یعنی ابن مسعود وہ خود تھے، اور اس نے اللہ کی حمد اور درود کے ذریعے دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. درود شریف پہ میں الگ سے بھی لیکچر دے چکا ہوں، مسئلہ نمبر 56 کے عنوان سے 2 گھنٹے کی گفتگو ہے. درود شریف کے صحیح فضائل اور صحیح احکام و مسائل بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہر اینگل سے درود شریف کے حوالے سے آپ کو وہ سمجھ لیں کہ انسائکلوپیڈیا ہے وہ لیکچر، مسئلہ نمبر 56 اہل سنت پاک.com پہ. تو دعا کے لیے حمد اور درود شریف ضروری. اس لیے دیکھیں نماز کی انٹلیکچوئل ترتیب ہے، آپ پہلے دعا کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کی حمد کرتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اس کے بعد آپ درود پڑھتے ہیں، اور اینڈ پہ آپ دعا مانگتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کوئی بھی دعائیں مانگیں، یہ بھی مانگیں جو میں وظائف بتا رہا ہوں، کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. مشکات میں آپ کو تشہد والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی کہ نماز میں تشہد میں درود کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو، یعنی عربی میں مانگنا ہوگا، دعائیں مانگیں، دعائیں معصورہ کتاب و سنت میں جتنی ہیں وہ مانگیں. اس کے علاوہ بھی مانگ سکتے ہیں اگر الفاظ درست ہوں لیکن عربی زبان میں. تو یہ پہلا وظیفہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3505، مشکات میں 2292 نمبر یہ حدیث ہے. اور قرآن حکیم میں تو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 اور 88 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں
کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور قرآن میں بھی آ گیا نا کذالک ننجی المؤمنین، اور کتنا بڑا فتویٰ آیا میرے بھائیوں سورہ الصافات 143 144، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تسبیح نہ کرتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح نہ ہمیں پکارتا، اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی۔ یعنی یہ اتنا عطاب، اور وہ دور ہو گیا اس دعا سے، بہت بڑے اسماء اعظم میں سے ہے۔ تو یہ بہترین دعا، بہترین وظیفہ، اسماء اعظم میں سے بہترین چیز، اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی کہ بہترین استغفار، اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین ذریعہ۔ اور کس طریقے سے، اے اللہ تو پاک ہے نا، تجھ سے تو غلطی نہیں ہوگی، میں بندہ ہوں غلطی کروں گا، تو اللہ نے تو معاف کرنا ہے نا، کیونکہ جب بندے نے اپنی عاجزی کا اظہار کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بتایا اللہ یہ تیری کوالٹی ہے، تو غلطی نہیں کرتا، تو میں تو انسان ہوں غلطی کروں گا۔ تو یہ ہے پہلا وظیفہ۔ دوسرا وظیفہ وہ بھی جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3524 نمبر حدیث ہے، لیکن ترمذی کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے۔ یہ میں پہلے بتا دوں، امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے یہ روایت کمزور ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتی کہ روایت اگر ترمذی میں کمزور ہے تو کہیں اور وہ روایت صحیح نہیں موجود ہے۔ اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1862 نمبر موجود ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ میں 10492 نمبر ہے، اور مشکات میں بھی 2454 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ تو صحیح سند المستدرک للحاکم اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، اور وہ وظیفہ ہے انس ابن مالک کہتے ہیں اور سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ استغیث بولیں گے نا الف کے ساتھ، حمزہ کے ساتھ، تو یہ سنگولر کا صیغہ ہوگا، اور اگر ہم بولیں گے نستغیث نون کے ساتھ تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی بعض جگہ لکھا ہوتا ہے جناب نستغیث، بعض جگہ لکھا ہوتا ہے استغیث، کیا کریے؟ وہ نستغیث جمع کا صیغہ بنا لیا جاتا ہے، جیسے دعا ہے سنن ابی داؤد میں اللہم اجرنی من النار، لیکن اگر جمع کا صیغہ بنائیں گے تو اللہم اجرنا من النار ہو جائے گا۔ اس طریقے سے دعائے قنوت کے الفاظ ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت، تو جمع کا صیغہ ہوگا اللہم اہدنا فی من ہدیت۔ یہاں پر بھی ہے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث سنگولر کا صیغہ، اور نستغیث پلورل کا صیغہ، جمع کا صیغہ۔ کتنی بہترین دعا ہے، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ 10492 اور المستدرک للحاکم میں 1862 نمبر۔ اب یہاں پہ میں ایک ضمناً بات بتا دوں سنن نسائی الکبریٰ کے بارے میں، چونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں میرے بھائیو، ایک سنن نسائی وہ ہے جو کتب ستہ میں ہم پڑھتے ہیں، اس میں یہ کتاب لکھی ہے امام احمد بن شعیب نسائی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 303 ہجری۔ کتب ستہ میں یہ ویسے 5ویں نمبر پہ گنی جاتی ہے، لیکن بخاری اور مسلم کے بعد دنیا میں سب سے صحیح ترین کتاب سنن نسائی ہے، سب سے کم ضعیف حدیثیں اس کے اندر ہیں۔ بخاری مسلم کے بعد تیسرا نمبر اس کتاب کا ہے، دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب بخاری مسلم کے بعد صحیح نہیں ہے جتنی سنن نسائی ہے۔ سنن نسائی جو ہمارے پاس کتب ستہ میں ہے نا، اس میں ہے 5761 احادیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور یہ ساری انٹرنیشنل کتابیں عربی میں، انگلش میں اور اردو میں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پہ فری اس کا PDF موجود ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ 5761 احادیث ہیں اس سنن نسائی میں جو ہمارے پاس ہے۔ اسے ویسے ٹیکنیکل لینگویج میں کہا جاتا ہے سنن نسائی الصغریٰ، چھوٹی سنن نسائی، کیونکہ امام نسائی نے یہ کتاب نہیں لکھی تھی، امام نسائی نے کتاب لکھی تھی سنن نسائی الکبریٰ، بڑی سنن نسائی، اور اس میں حدیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11770، بخاری مسلم سے بھی زیادہ حدیث ہیں اس میں۔ لیکن یہ امام نسائی کے ایک شاگرد تھے امام ابن السنی، انہوں نے اس کو مختصر کر کے نا چھوٹی کتاب بنا دیا، اور اب پبلک میں یہی چھوٹی کتاب مشہور ہے۔
اس کی وجہ سے جب ہم سنن نسائی الکبریٰ کا آپ مشکات میں دیکھیں گے نا تو وہ فرق نہیں کرتے ہیں. جب وہ سنن نسائی کا حوالہ دیتے ہیں نا تو آپ کو نسائی میں وہ ملے گا بھی نہیں, وہ الکبریٰ میں ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس تفریق کو مانتے نہیں, وہ تو سنن نسائی الکبریٰ کو سنن نسائی مانتے ہیں. جبکہ ہماری پبلک جو ہے وہ سنن نسائی, وہ میں اب حوالہ دے رہا ہوتا ہوں کہ جی سنن نسائی الکبریٰ میں 9928 نمبر حدیث ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے فوراً بعد کسی بھی نماز کے فرض کے فوراً بعد تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. تو لوگ کہتے ہیں جناب نسائی تے حدیث ہیں جناب 5761 نے, تسی 9928 کی تمہیں دس دیو. تو میں ساتھ حالانکہ بول رہا ہوتا ہوں سنن نسائی الکبریٰ, میں نے کبھی اس کے بغیر نہیں بولا. تو الکبریٰ سے آپ کا دماغ تو کام کرنا چاہیے, الکبریٰ کیوں بول رہا ہے ساتھ؟ کوئی یہ صغریٰ بھی ہے جس کی یہ الکبریٰ ہے بڑی, اور ہمارے گرین کارڈ میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے الکبریٰ کے ساتھ. اسی طریقے سے جو میرا وہ واقعہ کربلا کے اوپر 150 اسناد پر مشتمل پمفلٹ ہے, ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کا تو ٹائٹل ہے شہدائے کربلا کی نسبت سے, احادیث اس میں 150 ہیں. اس میں اکثر حدیثوں کے حوالے میں نے سنن نسائی الکبریٰ سے دیے ہوئے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں مل ہی نہیں رہی ہے, تو میرے بھائی وہ سنن نسائی الکبریٰ آپ کے پاس ہوگی تو آپ کو ملے گا نا. تو سنن نسائی الکبریٰ الگ سے وہ اصل کتاب ہے, اس میں سے سنن نسائی الصغریٰ بنائی گئی ہے. اسی سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے خصائص علی, جس میں 194 حدیث ہیں. سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں امام نسائی نے ناسبیوں کے خلاف وہ کتاب کا وہ چیپٹر لکھا, وہ خصائص علی چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ کا. اس طریقے سے فضائل صحابہ بھی امام نسائی کی جو کتاب ہے وہ بھی اسی کتاب کا چیپٹر ہے. اسی طریقے سے عمل الیوم واللیلہ, صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ چیپٹر بھی اسی سنن نسائی الکبریٰ میں سے ہے. اسی میں یہ وظیفہ ہے کہ جو آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھتا ہے تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. میں نے اس کتاب کے اس چیپٹر کا حوالہ نہیں دیا, وہ الگ سے بھی چیپٹر چھپا ہوا ہے, جس طرح خصائص علی الگ سے ہے, فضائل صحابہ الگ سے ہے. خصائص علی تو ہمیں ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے اہل سنت پاک.com پہ. فضائل صحابہ بھی اردو ترجمے اور تحکیم کے ساتھ چھپ چکی ہے. اور یہ عمل الیوم واللیلہ, دن رات کے جو اذکار ہیں, یہ بھی الگ سے عربی میں چھپی ہوئی ہے. تو میں اس کا حوالہ نہیں دیتا, میں سنن نسائی الکبریٰ کا کہتا ہوں 9928 آیت الکرسی کا وظیفہ. تو یہ سنن نسائی الکبریٰ کا میں نے حوالہ دیا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 10492 صحیح طریق ہے. بعض اوقات کسی ایک کتاب میں ضعیف, ترمذی کا اس کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے, سنن نسائی الکبریٰ اور المستدرک للحاکم کا طریق جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. جس طریقے سے سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں کتاب النکاح چیپٹر میں حدیث ہے, اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا. تو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ضعیف ہے, اس میں شریک القاضی مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں, اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے. لیکن ہم اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کیونکہ اس سما کی تصریح سنن البہیقی کے اندر موجود ہے الکبریٰ میں, تو ہم پھر اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں چونکہ وہاں پر صحیح, لہذا اس کو ہم کہتے ہیں شواہد کی بنیاد پہ صحیح. یہ میں آپ کو ٹیکنیکل چیزیں بتا رہا ہوں, یہ وہ چیزیں جو آپ کے کئی وہ جو بڑے بڑے علماء پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ باتیں نہیں پتہ ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں جناب آپ کہ تو پڑھے ہو, اور میں کہنا پائی میرے آئنسٹائن تے نیوٹن کو کسی مدرسے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. نیوٹن 8ویں کلاس ہی نسیا ہوا ہے, آج نیوٹن ہوتے PhD ہوتی فزکس تھی. مجھے غامدی صاحب کا جملہ یاد آیا, ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو روایتی علماء ہیں اور مولانا مودودی آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کا روایتی علماء جو ہیں یہ تو مدرسوں کے اسٹوڈنٹس اور فاروق تحصیل ڈگری ہولڈر ہیں, اور مودودی صاحب جو ہیں ان کی مثال تو آئنسٹائن اور نیوٹن والی ہے, ان کے اوپر PhDs ہوتی ہیں. یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں. ان مدرسوں کی آؤٹ پٹ مودودی صاحب اور ڈاکٹر اسرار, ڈاکٹر ذاکر نائک اور احمد دیدار صاحب تو نہیں ہو سکتے. یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں. تو میں اس لیے ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں تاکہ یہ جو ایمبیگوٹیز آتی ہیں اس حوالے سے وہ کلیئر ہو جائیں. بہرحال یہ دوسرا وظیفہ ہو گیا. اب تیسرا وظیفہ جو ہے کمال وظیفہ, صحیح بخاری میں موجود ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4563 نمبر. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وعلیہم السلام, وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے نا, تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مصیبت اور پریشانی آتی تھی وہ بھی پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اس کے اندر وہ شعر جو بنا دیا نا, نعم المولا ونعم النصیر, ویسے الگ سے آیت ہے, الگ سے آیت ہے, لیکن یہ شعر نہیں بنانا, بس اتنا ہی وظیفہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل.
اور یہ جو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے تھے، اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں بھی موجود ہے، اس سے بھی بڑھ کر سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو نبی اور اہل ایمان نے پکارا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل قرآن کی آیت بھی ہے، اور یہ ہے وہ آیت، وظیفہ قرآن میں آیا ہوا ہے، یہ آل عمران 173 اور صحیح بخاری 4563. اور مجھے بڑا وجد آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے، انہوں نے اس وقت اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اچھا یہ جتنے بھی وظیفے ہیں نا میرے بھائیوں، ان کا فائدہ اسی وقت ہے جب آپ کو ترجمہ بھی ان کا آتا ہوگا، ورنہ آپ روزانہ جتنی مرضی تسبیح کھینچتے رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے میرا ایک پرسنل مشورہ ہے کہ جب بھی یہ وظیفے پڑھیں نا آپ، اردو ترجمہ بے شک آتا بھی ہو رہا ہے، ایک دفعہ اپنی زبان میں اس کو ریپیٹ کریں. یعنی آپ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. آپ دیکھیں یہ صوت القرآن چینل میں جب وہ عربی چل رہی ہوتی ہے، جیسے ہی وہ مراج الدین خان کا ترجمہ شروع ہوتا ہے نا، کیسے کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہماری زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا. ابھی ابھی تو نہیں قیام اللیل میں رو رہے ہوتے، ان کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے، اپنی زبان کا اثر ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جو بھی وظیفے پڑھیں نا، ایک دفعہ ان وظیفوں کو جب آپ الگ سے دعا مانگ رہے ہوں، اس وقت اس کو آپ اپنی زبان میں بھی دہرائیں. اور اس کے لیے کوئی تسبیح نہیں کھینچنے کی ضرورت کہ آپ نے اتنے 100 دفعہ پڑھنا ہے. تسبیح تو ویسے ٹھیک ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جس حالت میں بھی، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے لیے تو کوئی وضو بھی کیا، غسل بھی پروٹوکول نہیں ہے. ہم عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، جنابت والے چیپٹر میں ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے. اور جو قرآن میں بھی دعائیں یا اذکار آئی ہیں نا، جب آپ حالت جنابت میں بھی اس کو کریں گے نا، تو اس پہ قرآن کا حکم نہیں لگے گا. تو جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں جو حدیث ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی، تو اس سے مراد قرآن کی تلاوت ہے. اگر قرآن کی دعائیں جیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی تو قرآن ہے، سبحان اللہ بھی تو قرآن ہے، الحمدللہ بھی تو، یہ اذکار جو ہے نا، جب آپ اذکار کی نیت سے پڑھ رہے ہوں گے پھر یہ قرآن نہیں شمار ہوں گے، ذکر شمار ہوں گے. اور اس کے لیے نہ وضو پروٹوکول ہے اور نہ غسل کا ہونا ضروری ہے، ہر حال میں اللہ کو یاد کریں. یونس علیہ السلام نے کتنے یاد کیتا ہے؟ پھر ظلمات، مچھلی کے پیٹ میں، جہاں نہ کوئی اگر بتی تھی اور تعفن پھیلا ہوا تھا اور اندھیرا ہی اندھیرا تھا، یہاں پہ وہ جناب کس طرح وہ روشن کرتے ہیں، پھر 1.25 دفعہ پڑھواتے ہیں. ان میں بتا رہا ہوں آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے. یعنی آیت کریمہ کی اصلیت تو موجود ہے کتاب و سنت میں، لیکن آدھا جو سچ جھوٹ ساتھ ملا لیا نا، اس کے سارا بیڑا غرق کر دیا ہوا. اور بجائے یہ کہ لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا جائے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو ان الفاظ میں یاد کریں، اس کو انہوں نے کوئی اور ہی رنگ دے دیا ہوا ہے. اور اس نے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹائے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی من الظالمین. اور قرآن میں بھی ہے کذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جس طرح یونس کو دی تھی اس دعا کی برکت. میرا تو کلپ ہے مصیبت اور پریشانی سے بچاؤ کے 3 وظائف، اس میں سے ایک وظیفہ یہ ہے، دوسرا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تیسرا یا حی یا قیوم برحمتک. صبح شام کے اذکار جو ہیں وہ اگر فرض نماز سے پہلے کر لیے جائیں تو فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد صبح کے اذکار کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی، ختم سحری کے فوراً بعد، چاہے فجر پڑی ہو، کیوں؟ وہ صبح کے اذکار ہیں. ٹھیک. اور شام کے اذکار، چونکہ شام کے اذکار ہیں، آپ غروب آفتاب سے پہلے کر لیں، سب سے افضل وقت وہ ہے. ورنہ آپ مغرب کے بعد کر لیں، افضل وقت یہ ہے کہ مغرب سے پہلے کریں. شام کے اذکار ہیں وہ رات کے نہیں ہیں، مغرب میں تو رات شروع ہو جاتی ہے. فی النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين۔ الحمدللہ آج 15 جون 2025 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 219 نمبر کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانبیاء سورت نمبر 21 سے سٹارٹ کریں گے۔ آج پارہ نمبر 17 کا بھی آغاز ہو رہا ہے اور پہلی سورت سورۃ الانبیاء ہے۔ قرآن حکیم میں اس کا نمبر 21 ہے اور یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور مکی صورتوں کا جو اسلوب ہے وہ عقیدہ توحید سے متعلق ہے، فکر آخرت سے متعلق ہے۔ اس میں بھی اسپیسیفکلی آخرت میں اللہ تعالیٰ جو انسانوں کو اٹھائے گا اس کے حوالے سے ڈسکشن ہے، اور مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق جو ان کو مختلف قوموں میں بھیجا گیا، ان کے جو حالات و واقعات مختلف جگہ قرآن پاک میں رپورٹ ہوئے، کمبائنڈ فارم میں آپ کو یہاں پر ملیں گے۔ اسی نسبت سے اس کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بھی ملے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا، سیدہ مریم کا، اور باقی انبیاء کرام کا۔ بعض کا نام آیا ہے، بعض کا تھوڑا تفصیلی ذکر آیا ہے، اور کنکلوژن اس کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس پہ جا کر یہ سورت کنکلوڈ ہوگی۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور انبیاء کرام کا اپنا کیا عقیدہ ہوتا تھا، یہ دونوں چیزیں اس سورت کے اندر بیان ہوگی۔ عام آدمی جس نے قرآن کبھی ترجمے سے نہیں پڑھا، اس سے اگر پوچھا جائے کہ سورۃ الانبیاء میں کیا ہوگا، تو عموماً جو آپ کو ان پڑھ جاہل قسم کے لوگ علماء میں سے بھی اور واعظین میں سے بھی، وہ آپ کو یہی کہتے سنائی دیں گے کہ جی اس میں انبیاء کرام کی خوبصورتی کا بیان ہوگا، ان کی آنکھیں کیسی تھیں، ان کے بالوں کا رنگ کیسا تھا، وہ اس قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں اور ممبروں سے کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء سے پیار کرے گا، خالہ سے یا کسی اور رشتے سے کم پیار کرے گا۔ اسی طرح بچہ ہے، بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اس کو خالہ نے گود لے لیا، اللہ نہ کرے ماں کا سیزیرین ہوا، ماں بیمار ہو گئی، ہفتہ 10 دن ہسپتال میں رہی، بعد میں اس کی طبیعت بھی ناساز رہنا شروع ہو گئی، یا کوئی اور حالات و واقعات تھے، تو ماں بچے کو اس طرح نہیں ابتدائی دنوں میں توجہ دے سکی جیسے ماں کو دینی چاہیے تھی۔ تو اب یہ توجہ کس نے دی؟ خالہ نے۔ کس نے دی؟ خالہ نے۔ خالہ نے مہینہ 1.5 مہینہ یا چھلے کے دوران اس بچے کو ماں بن کر پالا، سنبھالا، تو اس دوران اس بچے کے اورا کے اندر خالہ کی انرجی منتقل ہونا شروع ہو جائے گی۔ یعنی میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، کہنا یہ چاہ رہا ہوں، نقطہ یہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں، یا اسرار آپ یہ کھولنا چاہ رہا ہوں کہ گاڈ گفٹڈ اورا کے بعد ہم اورا کو بگاڑ بھی سکتے ہیں اور اورا کو سنوار بھی سکتے ہیں۔ یہ بگڑنے اور سنورنے کی باتیں آ رہی ہیں۔ جو اورا قدرت نے ہمیں دے دیا، بچے کو دے دیا، سو دے دیا، اب جو اس کے اوپر توجہ زیادہ دے گا بچہ اس کا ہو جائے گا۔ ماں باپ کہتے ہیں نا، یہ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ بچہ اور کاروبار، زراعت یہ توجہ کی ہوتی ہے، پیری مریدی توجہ کی ہوتی ہے۔ جب توجہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ مرشد نے اگر توجہ ہٹا دی سب کچھ بکھر جائے گا، سب کچھ بکھر جائے گا۔ آپ نے دیکھا پچھلے 13-14 سال میں ہمارے پاس لاکھوں لوگ آئے ہیں، جو ہی وہ توجہ سے نکلتے ہیں پھر قرآن کی تلاوت بھی جاتی ہے، درود پاک بھی جاتا ہے، ذکر اذکار تسبیحات بھی جاتی ہیں، پھر خانقاہ آنا نصیب بھی نہیں ہوتا ہے، پھر یہاں تک کہ یہ سنت بھی اتر جاتی ہے اور داڑھی بھی صاف ہو جاتی۔ کیا ہوا کہ شیخ کا دل دکھایا، اب توجہ سے نکل گئے، توجہ ہٹ گئی۔ جب تک توجہ ہے تو شیخ کی انرجی ادھر منتقل ہوتی رہے گی، منتقل ہوتی رہے گی۔ میں نے رجب کے بیانات کے اندر بھی یہ نقطہ سمجھایا تھا کہ اگر ماں وظائف کر رہی ہے، میرے خیال ہے کہ میں نے 15-20 بیانوں کے اندر یہ فکرہ بولا ہوا ہے
کہ اگر ماں وظائف کر رہی ہے ملتان میں اور وہ رجت کا شکار ہو گئی ہے، اس کی بیٹی رہتی ہے کینیڈا میں، وہ وہاں رہ کے اجڑ جائے گی. کیوں؟ ماں بار بار اس بیٹی کا سوچے گی، کیونکہ اس بیٹی کا اورا ماں کے اورا کے ساتھ کیا ہے؟ مطابقت رکھتا ہے. اس کی کیمسٹری، اس کی انرجی، اس کے کلرز، اس کی فریکوینسی میچ ہوتی ہے. تو جو ہی ماں سوچے گی تو جو ماں کی انرجی ہے وہ کینیڈا اس بچی کو منتقل ہو جائے گی. ماں اجڑی ہے خود وظائف کر کر کے، لیکن بیٹی اجڑ گئی ہے ماں کی توجہ کی وجہ سے. اس لیے کہتے ہیں کہ پانی پیو پون کے تو پیر پڑھو چون کے. اس لیے کہتے ہیں اگر پیر ہی، کل بھی دیکھیں شیخو پورہ سے لوگ آئے، ملتان سے بھی کچھ لوگ آئے، کچھ اور شہروں سے بھی لوگ آئے. کل ایک دن میں 3 لوگ آئے ہیں، یعنی 3 پیر حضرات آئے ہیں جنہوں نے آ کے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ حضرت صاحب ہم عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، ہم روحانیات سیکھنا چاہتے ہیں. میں نے انہیں تو کوئی بات نہیں کہی، اب کہہ رہا ہوں. وہ مہمان ہے اللہ اس کے رسول کے، میں نے جو ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہوتی ہے وہ بیان میں کرتا ہوں. آپ کو معلوم ہے جب لوگ یہاں شافیہ روحانی سینٹر انٹرنیشنل پر آتے ہیں تو جو ہم ان سے پیار کر سکتے ہیں، خدمت کر سکتے ہیں، جتنے ہمارے پاس وسائل ہیں الحمدللہ اس کے اندر رہتے ہوئے ہم کرتے ہیں. تو ہم ادھر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. آج میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تینوں حضرات نے کس خواہش کا اظہار کیا کہ حضرت صاحب ہم پیری مریدی سیکھنا چاہتے ہیں، یعنی پیر بننا چاہتے ہیں، ہم عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، ہم روحانیات سیکھنا چاہتے ہیں. پیچھے کیا تھا کہ جی ہمیں مخلوق کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا. نو روکڑا شافی اتنا چوچا نہیں ہے کہ پیچھے کیا ہے، پیچھے روکڑا ہے، دنیا ہے کہ دنیا آئے گی. باقی یہ بری بات نہیں ہے، اگر کوئی محنت کرتا ہے، سیکھتا ہے اور اپنے فن کے، اپنے وقت کے پیسے لیتا ہے تو یہ حلال ہے، شرعاً جائز ہے. اب جب ان تینوں ہستیوں نے، تینوں پیروں نے، پیر اعظام نے جب اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ہم پیر بننا چاہتے ہیں، ہم عامل بننا چاہتے ہیں، ہم روحانیات یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، تو میں نے خاموشی اختیار کی. ذرا مہمان میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ میری زندگی میں نہیں توجہ کر رہے، مزہ نہیں آ رہا بات کا، میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر وہ تینوں پیر حضرات میری زندگی میں یا اپنی زندگی میں رجت سے نکل گئے تو جو میری زندگی میں بڑے بڑے معجزات رونما ہوئے ہیں نا، جن سے میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے کہ جو 100% ناممکن تھا مگر ممکن ہو گیا. یہ معجزہ ہو گیا نا، عقل میں نہیں آ رہا، معجزہ ہو گیا. تو ایسے معجزات میں سے ایک معجزہ ہوگا اگر وہ تینوں اشخاص جو کل آئے ہوئے تھے مختلف شہروں سے، وہ رجت سے نکل گئے تھے، جبکہ ان کی خواہش کیا ہے کہ ہم پیر بن جائیں، ہم عامل بن جائیں، ہم پھر جو ہے لوگوں کا کام کریں گے، پھر ہمیں پیسہ آئے گا. میں نے پہلے کہا ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے، فن ہے، وہ سیکھتے ہیں، ان کا روزگار ہے، جائز ہے، شرعاً جائز ہے. میں کیا سمجھا رہا ہوں کہ اگر وہ اپنی زندگی میں اس رجت جیسے کینسر سے نکل جاتے ہیں تو یہ ایک معجزہ ہوگا ان معجزات میں سے جو میری زندگی میں ہوئے ہیں، یا ان کی زندگی میں ایک معجزہ ہوگا. اگر میں عقلی طور پہ، علمی طور پہ بات کروں، ناممکن ہے، ناممکن ہے. اس قدر بری رجت کا وہ شکار ہے، اس قدر وہ بری رجت کا شکار ہے، ناممکن ہے. یعنی انسانی علم، انسانی تصرف وہاں تک جا ہی نہیں سکتا کہ ان کو کلیئر کر دے. ہاں معجزہ تو اور بات ہوتی ہے نا، وہ تو قدرت کی طاقت ہوتی ہے، اللہ کی طاقت ہوتی ہے، بندے کا اشارہ ہوتا ہے، وہ تو بات اور ہو جاتی ہے. اللہ ان کو اپنی قدرت کاملہ سے، رجت سے نکال دے تو وہ نکل جائیں. میرے آپ سے، وظائف سے، تعویذ دھاگے سے، مشقت اور ریاضت سے زندگی بھر نہیں نکل سکتے، زندگی بھر نہیں نکل سکتے. اب یہ تینوں حضرات کا بیٹا لاڈلا ہے، میں آ رہا ہوں بات کی طرف، بیٹا لاڈلا ہے یا بیٹی لاڈلی ہے، جتنا یہ اس کو سوچیں گے ان کی انرجی ادھر منتقل ہوتی جائے گی. یہ تو اپنی غلطیوں سے مرے، ان کی اولادیں ان کے اعمال کی وجہ سے بھینڈ چڑھ جائیں گی. جس طرح ماں نے وظیفے پڑھے دنیا بنانے کے لیے یا اپنی آخرت بنانے کے لیے یا جس مقصد کے لیے بھی پڑھے، چلو ماں نے تو کی ایک غلطی، تو بیٹی کی غلطی کیا ہے؟ کوئی غلطی نہیں ہے. اب ماں کے ساتھ کیونکہ اس کی اٹیچمنٹ ہے بیٹی کی، یا ماں کی ادھر اٹیچمنٹ ہے یا بیٹی کی ادھر اٹیچمنٹ ہے،
دونوں کا اورا کیا ہے؟ مطابقت رکھتا ہے، کمپیٹیبلٹی ہے، کیمسٹری ملتی ہے، ان کی پیئرنگ ہو رہی ہے. تو جو ماں ویڈیو کال کرے گی، آڈیو کال کرے گی، بار بار سوچے گی، بار بار بیٹی کا خیال ذہن میں لے کر آئے گی، توجہ کرے گی، تو جو حالات ماں کے ہیں اس سے بھی بدتر حالات بیٹی کے ہو جائیں گے، اس سے بدتر حالات بیٹی کے ہو جائیں گے. اب اللہ اسی طرح ایک معصوم بچہ ہے، پہلا بچہ ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، 5واں ہے، 8واں ہے، کوئی بھی نمبر ہے، اس کو توجہ دی میں نے تو میری انرجی اس میں منتقل ہونا شروع ہو جائے گی، اس کو توجہ دی آپ نے تو آپ کی انرجی اس میں منتقل ہونا شروع ہو جائے گی. اس لیے میں نے کہا کہ اگر ماں توجہ دے گی، انڈر فوکس رکھے گی، انڈر اسٹرانگ کنسنٹریشن رکھے گی، تو وہ بچہ ماں کا لاڈلا بن جائے گا. پھوپھی اپنے انڈر فوکس کرے گی، انڈر کنسنٹریشن کرے گی، تو وہ پھوپھی کا لاڈلا ہو جائے گا، خالہ کا لاڈلا ہو جائے گا، یا کوئی بھی رشتہ گھر میں ہے اس کا وہ لاڈلا ہو جائے گا، اس کی اٹیچمنٹ ادھر بڑھ جائے گی. پھر یہاں تک اٹیچمنٹ بڑھ جائے گی کہ وہ ماں کے ساتھ سوئے گا بھی نہیں. یعنی دن میں چلو بچے ہوتے ہیں نا، کھیلتے رہتے ہیں، جہاں کھانے کو ملے گا، کھیلنے کو ملے گا، بچے وہیں خوش رہتے ہیں، یا کوئی اور بچے ہیں تو ان کے ساتھ وہ کھیلتا رہے گا، خوش رہے گا. لیکن رات کو بچے ماں کے پاس ہوتے ہیں تو وہ اتنا اٹیچ ہوتا جائے گا، اگر انرجی منتقل ہوتی جا رہی ہے تو وہ بچہ رات کو بھی اسی رشتے کے پاس رہے گا. یعنی دادی ہے تو دادی کے پاس، اس طرح نانی ہے تو نانی کے پاس، پھوپھی ہے تو پھوپھی کے پاس، اگر خالہ آئی ہوئی ہے تو خالہ کے پاس رہے گا. وہ ماں کو بھول جائے گا. کیوں بھول رہا ہے؟ کہ اس کو انرجی اٹریکٹ کر رہی ہے، انرجی اٹریکٹ کر رہی ہے. اب آؤ طریقت میں یا تصوف میں یا پیری مریدی کی طرف. جو مرید مرید صادق ہوگا، جو مرید صادق ہوگا، اپنے مرشد کی آنکھوں کا تارا ہوگا، خدمت گزار ہوگا، اطاعت کرنے والا ہوگا، فرما بردار ہوگا، تو مرشد کی توجہ اس مرید کے اوپر زیادہ ہوگی. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ ایک دن مرشد اس مرید کو اپنے ہی رنگ میں رنگ دے گا، اپنے ہی رنگ میں رنگ دے گا. جو ادھر کمالات ہیں یہ تمام کمالات ادھر منتقل ہو جائیں گے. اب اللہ والو، یہ ہے سائنس یا یہ ہے میکانزم کہ ایک وقت لگے گا ادھر کی انرجی ادھر منتقل ہوتے ہوئے. ہمیں لوگ آ کر کیا کہتے ہیں؟ حضرت صاحب اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے. حضرت صاحب پاکستانی کو باتیں تو بڑی مٹھیاں مٹھیاں کرنیاں آتی ہیں نا، لیپا پوچھی تو بڑی کر دینے، یہ تو کھلوتے بندے تو کپڑے لا دیں پھڑ گئے، تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کریں. حضرت صاحب اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے، بارگاہ رسالت میں آپ کی رسائی ہے، آپ کے پاس موکلات ہیں، آپ کے پاس جنات ہیں، تو صاحب ہمارے پہ بھی رحم کریں، ہمیں بھی کوئی عطا کرے. میں کہ اے ہے گئے لایا ریموٹ ہے گئی یا اے تسبیح ہے گیا تو لایا. بھائی یہ کمالات ولایت یا یہ فیضان یا یہ کتابی علم ایک پل میں منتقل نہیں ہو سکتا. جب یہ کتابی علم ایک لمحے میں منتقل نہیں ہو سکتا، یا ایک گھنٹے میں، ایک ساتھ میں، ایک دن میں منتقل نہیں ہو سکتا، تو باطن ایک دن میں یا ایک گھڑی میں، ایک ملاقات میں منتقل ہو جائے گا. اور کیوں تہاڈی مت ماری گئی؟ کیوں تہاڈی مت ماری گئی؟ آ کر ایسے تقاضے کرو گے، ایسے سوال کرو گے کہ اپنا جاہل ہونا ثابت کر رہے ہوتے، اور دوسرے بندے کو بھی پریشان کرتے ہو، اپنے بزرگوں کو بھی جا کے پریشان کرتے ہو، اور یہ ثابت کرتے ہو کہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں، ہم اس کے اہل نہیں ہیں. دو باتیں. حضرت سیدنا عباس، کس نے نام سنا ہوا؟ مولا عباس کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے یمن کی گورنرشپ مانگی. کس کی گورنرشپ مانگی؟ یمن کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی، گورنر نہیں بنایا، حکومتی منصب نہیں دیا. جب فیصلہ ہو گیا گورنر کسی اور کو بنا دیا، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے، اپنے چچا کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو آپ کے نفس کے اوپر حاکم مقرر کر رہا ہوں. میں آپ کو دوبارہ دہراتا ہوں، میں آپ کو آپ کے نفس کے اوپر حاکم مقرر کر رہا ہوں کہ اپنے نفس کا خیال کرو. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کی تربیت کے لیے کہ جو عہدہ مانگے اس کو کبھی عہدہ نہ دیا جائے، وہ اس کے اہل نہیں ہوتا. جو آ کر ولایت مانگے، جو آ کر فیضان مانگے، جو آ کر تصرف مانگے، جو آ کے تاثیر مانگے، وہ اس کا اہل نہیں ہوتا. پہلی بات. دوسری دلیل میں نے یہ دی ہے کہ اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن بننا چاہتا ہے
قاری اس کو بنانا بھی چاہتا ہے، آپ بھی اس کو بنانا چاہتی ہیں، آپ کی خواہش بھی ہے، کیا قاری اس کو ایک دن کے اندر حافظ قرآن بنا سکتا ہے؟ یا ایک نشست کے اندر، ایک ملاقات کے اندر، یا ایک جماعت کے اندر اس کو حافظ قرآن نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح کوئی شخص اپنے بچے کو عالم دین بنانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ علماء کے پاس لے جاتا ہے، مدرسے میں لے جاتا ہے، اب عالم اپنا علم منتقل بھی کرنا چاہتا ہے، بچہ عالم بننا بھی چاہتا ہے، ماں باپ کی خواہش ہے، کیا ایک گھڑی میں ممکن ہے؟ جب ظاہری علم ایک گھڑی، ایک ملاقات میں، یا جو ایک پیریڈ ہوتا ہے، جماعت ہوتی ہے، اس میں منتقل نہیں ہو سکتا، تو کمالات ولایت ایک گھڑی میں منتقل ہو جائے۔ مولا علی کے، میں اسرار دے رہا ہوں، راز دے رہا ہوں، کان کھلے رکھیے گا، یہ جو لوگ آ کے تصرف مانگتے ہیں، اختیار مانگتے ہیں، منصب مانگتے ہیں، خلافت مانگتے ہیں، یہ ان کو سنا رہا ہوں۔ مولا علی کو سب سے زیادہ کمالات ولایت بارگاہ رسالت سے ملے ہیں۔ کہاں سے ملے ہیں؟ بارگاہ رسالت سے، کمالات ولایت۔ اب یہ ان کی خیرات چلی آ رہی ہے، جو مولا علی سے جتنا زیادہ پیار کرے گا اس کو اتنا ہی فیضان زیادہ ملے گا۔ تو مولا علی کو یہ کمالات 23 سالوں میں ملے ہیں۔ کتنے سالوں میں ملے ہیں؟ 23 سالوں میں ملے ہیں۔ تو ادھر آ کے کہتے ہیں حضرت صاحب یہ 2 درجن کیلے ہیں، خلافت دے دو۔ حضرت صاحب یہ ملتان کا سون حلوہ ہے یا خوشاب کا ڈوڈا ہے، یہ 2 ڈبے اس کے ہیں، بس تسی ان لجپال سانو نواز دو۔ بھائی اگر ولایت یوں ملتی تو سب سے پہلے میں خرید کے اپنے بچوں کو نہ دیتا۔ میں جب اس کے اسرار بھی الحمدللہ سرکار کی نگاہ کرم سے کچھ جانتا ہوں، کچھ مجھے سمجھ بوجھ بھی ہے، تو میں یہ سب کچھ بازار سے خرید کے اپنے بچوں کو نہ دوں، تمہیں دینی ہے میں نے۔ تو میں نے کیا دلیل دی ہے کہ ولیوں کے امام کون ہیں؟ مولا علی۔ تو مولا علی کو مولا بنتے، آئے ہائے کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے مولا کہنے پہ، حضرت علی کو مولا علی بنتے 23 سال لگے ہیں، ولیوں کا امام بنتے 23 سال لگے ہیں۔ ان کے مرید صادق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرشد کامل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تیرے میرے میں تو شک کی شک ہے، تیرے میرے میں تو شک کی شک ہے، کہیں مرید میں شک ہے، کہیں مرشد میں شک ہے، کہیں دونوں میں شک ہے، ہم میں تو شک کی شک ہے، اور جہاں پہ شک نہیں ہے وہاں 23 سال لگے ہیں۔ تو درجن کیلیاں دے کم چلان دے آئے، درجن کیلیاں دے یا ایک کاٹن دا سوٹ دے کے تو کہنا کم چل جائے گا؟ بھائی یہاں تو گردن دینی پڑتی ہے، گھر بار لٹانا پڑتا ہے۔ سب کچھ جب مرشد پہ لٹ جاتا ہے تو پھر مرشد کے کمالات منتقل ہوتے۔ اب میں دلیل دیتا ہوں۔ خالہ نے اپنے بھانجے کو یا بھانجی کو گود لے لیا، اس کی بہن جو ہے ہاسپٹل میں داخل تھی، جب ڈلیوری ہوئی سیزیرین ہو گیا، بعد میں کیس بگڑ گیا یا کوئی بیماری تھی یا کوئی پریشانی تھی، چھلا ہو گیا بہت مشکل، اس خالہ نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا آرام چھوڑا۔ اگر وہ غیر شادی شدہ تھی، اس بیچاری کو بچہ سنبھالنا بھی نہیں آتا تھا، اس نے ماں بن کر سنبھال کر دکھایا، اپنا سب کچھ لٹایا ہے۔ جو لیٹرین میں، واش روم میں پخانے کی بدبو کی وجہ سے اپنی ناک پہ دوپٹہ رکھ کے جاتی تھی، آج وہ بھانجی کے یا بھانجے کے پخانے اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہی ہے۔ اللہ والو یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے۔ اب آج بھانجا یا بھانجی اپنی خالہ سے پیار کر رہے ہیں تو اس قربانی کی وجہ سے، تو ولایت کی باتیں کر رہے، تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ولایت یا فیضان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جوتے اٹھانے سے نہیں ملتا، اے درجن کیلے تے کاٹن دے سوٹ تے کام نہیں بنتا، یہ جوتے کھانے سے فیضان منتقل ہوتا ہے، یعنی وقت دینے پہ، اپنا سب کچھ قربان کرنے پہ۔ جب دنیا کی حیثیت پیچھے ہو جائے گی، تیرے مرشد کی حیثیت آگے ہو جائے گی، پھر فیضان، پھر انرجی منتقل ہوگی۔ جس طرح خالہ نے اپنا سارا وقت اس بچے کو دے دیا، اس نے اپنی نیند، اپنا آرام، اپنی صفائی، نفاست، ہر چیز قربان کر دی۔ اگر پھوپھی ہے